کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے، اور گناہوں کا جو ارتکاب ہوتا ہے، برائیوں کا جو ارتکاب ہوتا ہے، اللہ کے احکامات سے لاپرواہی جو ہوتی ہے، اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوتے ہیں، اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلہ، بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وضربت علیہم المسکنہ، مسکنت ان پہ مار دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر کے وہ واپس لوٹے۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حدود سے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب، گناہوں کا ارتکاب کرنا دیدہ دریری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پس ڈالنا، اس کا خطرناک نتیجہ، سنگین نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی، اور پھر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے ایسے لوگوں پر جو دیدہ دریری کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پچھلی اقوام ہم سے دور نہیں ہے، ذرا جائزہ لیں تاریخ کا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جائزہ لیں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو جنت کی نعمتوں سے نکال باہر کیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ابلیس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا؟ وہ تو اللہ کا بڑا مقرب تھا، پھر اس پر لعنتیں پڑی، اللہ کی پھٹکار پڑی، اللہ نے اس کو اپنے آپ سے، اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اس کو جنت سے نکال باہر کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو ملعون قرار دے دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا اس کی نافرمانی نہ تھی؟ اور آخر وہ کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طوفان نوح بھیجا، ایسا طوفان نوح کہ جس نے کسی چیز کو نہ چھوڑا سوائے اس کشتی کے کہ جس میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جو اس کشتی میں سوار تھے، ان کے سوا کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ایسا طوفان نوح، اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ جس کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچا۔ انسانیت کا قصہ تمام ہوا، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی آخر؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی؟ کیا وہ گناہوں کے ارتکاب نہ تھا؟ دیدہ دلیری کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ برائیوں کے ارتکاب نہ تھا؟ اب ذرا سوچے وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے طوفانی ہوا مسلط کر دی قوم عاد پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر۔ آج بھی اگر کبھی آپ کو موقع ملے یمن میں جانے کا تو یمن میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اور ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسلط کیا کہ اللہ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ وہ طوفانی ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، اور وہ ریتلا علاقہ ہے، آج بھی وہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ریت کے موجود ہیں۔ ان ریت کے پہاڑوں کے بیچ میں بسنے والی جو قوم تھی، ان پر جب یہ طوفانی ہوا کا عذاب آیا ہوگا تو ان کا انجام کیا ہوا ہوگا؟ كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس عذاب کے بعد کیا آپ کو کوئی امید رہ سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی باقی بچا ہوگا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنا بڑا عذاب آیا؟ 7 راتیں اور 8 دن وہ عذاب مسلسل مسلط رہا ان پر، اور کسی چیز کو نہ چھوڑا اس عذاب نے۔ اور ذرا دیکھیں وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم سمود پر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، اور وہ آواز
ان کے کانوں کو پھاڑتے ہوئے ان کے دلوں تک جا پہنچا، اور چند لمحات کے اندر وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ملیاں بیٹ ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا روئے زمین سے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اور آخر وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم فرعون کو سمندر کی موجوں کے اندر غرق کر دیا، ان کو برباد کر دیا، فرعون کو اور اس کی فوج کو؟ وجہ کیا تھی؟ اور آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قارون کو زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا؟ کیا سبب تھا؟ میرے بھائیوں، یہ پچھلی اقوام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، یہ پکار پکار کر کے ہم کو درس عبرت دے رہے ہیں کہ لوگوں سنبھل جاؤ، دیدہ دلیری کے ساتھ، جسارت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی غیرت کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے احکام سے لاپرواہی مت کرو، ورنہ پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان قوموں کا ہوا، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے نتائج جو ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتائج بڑے ہی سنگین اور نہایت ہی خطرناک۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کی نافرمانی کر لی، تو پھر مجھے بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، سید الاولین والآخرین ہے، جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے بالکل پاک رکھا، معصوم بنایا ان کو اللہ رب العزت نے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی معصیت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب ہو جائے، تو پھر ان کو بھی قیامت کے دن اللہ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اور دراصل یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیا ہے؟ پھر ہمیں بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے، والعیاذ باللہ۔ عزیز بھائیوں، ہمیں آج ہی فوری طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے، برائیوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاع اللہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرنے والا ہو، میرا فرما بردار ہو، میرا اطاعت گزار ہو، میرے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا ہو، فقد دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جو شخص میری نافرمانی کرنے والا ہوگا، میرے احکامات کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں، فقط ابا، گویا کہ اس نے خود ہی انکار کر دیا کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ لہذا ہمیں اگر جنت چاہیے، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بننا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اطاعت گزاری اور نافرمانی سے بچنا، اس کے اچھے نتائج کس قدر ہے کہ ایک انسان نافرمانی سے بچنے والا ہو اور اللہ کی معصیت سے اجتناب کرنے والا ہو، اس کا فائدہ کس قدر زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس قصے سے کر سکتے ہیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے سنن ترمذی کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنو اسرائیل میں تھا جس کا نام تھا الکفل۔ الکفل نامی ایک شخص بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والا، وہ اس قدر اللہ کا نافرمان تھا، اس قدر وہ معاصی کے ارتکاب کرنے والا تھا کہ کسی گناہ کو اس نے نہیں چھوڑا، جو گناہ کرنے کا اس کو موقع ملا اس نے وہ کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی، وہ محتاج تھی،
اس نے بدکاری کی پیشکش کی. اس نے اپنی محتاجی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا. کہا یہ 60 دینار ہے. 60 دینار پر بات طے ہو گئی. جب یہ شخص عین بدکاری کرنے کے قریب پہنچ گیا اس عورت پر کپ کپی طاری ہو. پوچھا کیوں؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ آج تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے لیکن آج میں اپنی محتاجی کی وجہ سے اور اپنی غربت کی وجہ سے اس بدکاری کے کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں اور اس کی وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے اور میں ڈر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا ہے. کہا اچھا اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور اب جب یہ گناہ کا موقع آیا تو تمہارے جسم پر یہ کپ کپی طاری ہے تو میری تو پوری زندگی گناہوں میں ہی گزری ہے. میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں. جس گناہ کے ارتکاب کا موقع ملا میں نے وہ کیا. اگر تمہارے اوپر اس طرح اللہ کا خوف ہے تو میرے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے. اس نے فوراً اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. وہ دور چلا گیا. اس نے اس بدکاری کے ارتکاب نہیں کیا اور اسی رات اس کی موت واقع ہو گئی. اسی رات یہ شخص مر جاتا ہے. صبح کے وقت جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا قد غفر للکفل. کفل کو آج معاف کر دیا گیا. کفل کی مغفرت کر دی گئی. میرے بھائیوں یہ وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی گناہوں کے ارتکاب کیا. ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا لیکن آخرکار انجام کیا ہوا کہ اس نے ایک بدکاری کرنے سے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کو دیکھتے ہوئے اس کی مغفرت کر دی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچانا کس قدر اہم ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ عقیدہ توحید کو رکھنے والے ہوں, آپ کا عقیدہ توحید والا عقیدہ ہو اور آپ نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں,